دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے. پاکستان دنیا بھر میں جو ہے ڈیجیٹل دور ہے، لیکن پاکستان بہت تیزی سے جو ہے ڈیجیٹل دور کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، بھارت کی اگر مثال لیں تو وہاں پر بھی جو ہے ہم اکثر ان کے جو ان کی فلمز ہیں، ان کے جو ڈرامے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ادائیگیاں ہو رہی ہیں. اگر وہ کوئی شاپ پہ بھی جا رہے ہیں تو QR سکین کر رہے ہیں. اب یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور ڈیجیٹل دور میں اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کو گھر بیٹھے ہی اور اپنے دفتر میں ہی بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہیں اس موبائل پہ، جو کہ پہلے اس کے لیے آپ کو جو ہے بینکوں کا چکر لگانے پڑتے تھے. اگر کسی آپ کا کوئی سروس موبائل کی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے فرنچائز پہ جانا پڑتا تھا. اس طرح ہزاروں جو ہے وہ ایگزامپلس موجود ہیں. لیکن یہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب حکومت وقت بھی جو ہے اس طرف جو ہے جا رہی ہے، اور بہت اچھی چیز ہے جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ہمارے معاشرے میں جو بزرگ ہیں ان کی ایک جو ہے بڑی رسپیکٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا دین اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ بزرگوں کی رسپیکٹ جو ہے وہ کی جانی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی گھروں میں جو بزرگ ہیں اور وہ اگر اچھے وقتوں میں، کیونکہ ان کا وقت اچھا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی جابز کی تھیں اور ان کے عوض جو ہے ان کو پینشن جو ہے وہ مل رہی ہے. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کہلائی جاتی ہے. اور تمام ویلفیئر اسٹیٹس میں جو ہے اپنے جو اولڈ ایج بینیفٹس ہیں اس کے لیے جو ہے وہ انتظامات ہوتے ہیں. گو کہ ہمارے پاکستان میں اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور سرکاری بھی اگر آپ دیکھیں جابز ہیں، اب اس پہ پینشنز اور اس کا معاملات جو ہیں وہ ختم ہیں، اور بڑا ڈسکریج کیا جا رہا ہے ان تمام تر معاملات میں. اگر کوئی ریگولر ہیں بھی تو ان کو بھی جو ہے پینشنز کے بغیر ہی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان اس وقت جو ہے مالی مشکلات کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستان جو ریاست پاکستان ہے، وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے انٹرنیشنلی محاذ پر بھی، اور ڈپلومیٹک پہ بھی اور دفاعی پہ بھی. لیکن ہمارا جو اکنامک جو ایک ایلیمنٹ ہے، جو سیکٹر ہے، وہ اس پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم جو ہے اپنا اکانومی کو اگر وہ درست کر لیتے ہیں، انویسٹمنٹ اگر ہم لے آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں جو ہے میرا جو مین آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو ہم آپ کو پاک آئیڈینٹی کے حوالے سے بتائیں گے، لیکن اس سے جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی اگر بات کریں تو اگر ہم دیکھیں تو SIFC ہوئی تھی، اس کا بھی ایک عرصہ ہو گیا اس کے اجلاس ہوئے اور ایپیکس کمیٹی ہوتی تھی، اور بڑا ایک اگر آپ دیکھیں تو انیشیلی میں بہت جو ہے وہ تیزی سے اس پہ کام جو ہے وہ جاری تھا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا بھی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہوا، اور وہ ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہماری جو کفایت شعاری جو پالیسی جو چل رہی ہے حکومت کی، معذرت کے ساتھ اس پہ اگر جو ابھی سٹیٹس آئے ہیں، اس میں جو کفایت شعاری پالیسی جو اڈاپٹ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود سرکاری اخراجات 12% سے بھی زیادہ جو ہے اخراجات جو ہے وہ حکومتی اخراجات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو پھر یہ کفایت شعاری پالیسی کس لیے ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی جو ہے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ خدارہ یہ کفایت شعاری پالیسی ختم کریں، یہ لاک ڈاؤن ختم کریں. اب تو LNG کے کارگوز بھی آ رہے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار چل سکے، ہمارا جو مزدور طبقہ ہے اس کا گھر کا چولہا جو ہے وہ چل سکے، جو کہ بند ہو چکے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اور تمام تر یہ چیزیں ہیں. اچھا ابھی آتے ہیں ڈیجیٹل کی طرف. پینشنرز کے لیے بڑی اچھی خبر ہے جی. پینشنرز مختلف محکمے ہمارے جو ہیں، وفاق کے محکمے ہیں، ہمارے مسلح افواج کے پینشنرز ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں ہے، اور کوئی اربوں میں اس کا جو ہے سالانہ اس کا جو ہے مالیت ہوتی ہے. لیکن اس پینشنرز کے معاملے میں اسٹیٹ کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوتا تھا، کیونکہ پینشنرز جو ہے بوگس پینشنرز جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہوتی ہے جو کہ اپنے والد والدہ یا جو بھی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے نام پہ پینشن لے رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ باپ فوت ہو جاتا ہے
تو بیوہ جو ہے ان کی ہوتی ہیں، اس پہ ان کو وہ لے جاتی ہے. جب وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی یتیم بچہ، معذور یا غیر شادی شدہ جو یا بیوہ جو ہے ان کی جو بیٹی، ان کو پھر ملتی ہے. لیکن یہ تمام تر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے انتقال کے بعد جہاں پر یہ پینشن رک جانا چاہیے سلسلہ، لیکن وہ پینشن چلتی رہتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ کافی سخت پچھلے سالوں میں کہ کافی سخت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں ملیں. اس کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا گیا. لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے پوسٹ آفس کا نظام، وہ چیز ختم ہوئی، پھر بینک آئے. اب بینک والوں نے پینشنرز کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. اب سب کو پتہ ہے وہ یہ کرتے تھے کہ ہر 5-6 یا جتنا بھی جو ادارہ پینشن دیتا تھا اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ آئیں اور بینکس میں آپ انگوٹھے لگائیں. اب کوئی پینشن جو ہیں وہ بزرگ شہری ہیں بیسیکلی، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی معذور ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک وہ جو ہے برانچ میں نہیں آتے تھے تو ان کو جو ہے بائیو میٹرک نہیں ہوتی تھی، تو ان کی پینشن یا تو رک جاتی تھی یا وہ مطلب کہ اس کو بالکل سٹاپ ہو جاتا تھا. ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا. اور نہ اذیت صرف یہ نہیں تھی کہ بینک آنا، بینک جب آتے تھے پینشنرز تو وہاں پر کبھی بائیو میٹرک چل رہی ہوتی تھی، کبھی نہیں چل رہی ہوتی تھی. اور وہ پینشنرز ہمارے جو بزرگ شہری ہیں، جب آپ کا بھی میرا بھی جب ہم جاتے تھے تو ہم جب دیتے تھے تو وہ پورا دن وہاں پر بیٹھے تھے. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم نہیں چل رہا. پیچھے جی بینک والے کہتے ہیں جی سسٹم نہیں چل رہا، بائیو میٹرک آپ کی جو ہے وہ نہیں چل رہی. تو کافی زیادہ جو ہے ان کو خواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا بزرگ شہریوں کو. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا اور سب سے مزے کی بات کہ بینکس والوں کی بھی جو ایک ان کا بیک اینڈ پہ ایک سسٹم ہے ان کا کہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جی پینشن بند ہو. یہ وہ جو سختی کرتے ہیں پینشنر کے لیے کرتے ہیں. پیسہ ان کو آتا رہتا تھا جو بھی معاملات ہوتے تھے، کیونکہ بیک اینڈ پہ ان کا پروفٹ والا جو معاملہ ہے وہ بہترین چلتا رہتا تھا. لیکن بینک والوں کے لیے بھی ایک بری خبر ہے اس میں کہ اب جو ہم خبر آپ کو دینے لگے ہیں، اب خبر یہ ہے کہ بیسیکلی جو وزارت داخلہ ہے اور نادرا ہے، پاک آئیڈینٹی ایک ایپ لانچ کر دی گئی ہے. اور اس میں اب پینشنرز جو ہیں ان کو بینکوں کے چکر لگانے نہیں پڑیں گے. بائیو میٹرک اور جو فیشل ریکگنائزیشن ہے، جو مطلب کہ تصویر لی جائے گی آپ کی اپنی چہرے کی شناخت، اور بائیو میٹرک جو تھا انگوٹھے کی جو ہے وہ آپ اپنے اس موبائل پہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے لے سکتے ہیں. اور پینشنرز جن کو اگر تو موبائل یا اپلیکیشن استعمال نہیں کرنا آتی تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے بھی جو ہے ان کو کہہ کر بھی اپنے جو ہے یہ تصدیق لائف جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ اپنا جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی چونکہ وہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک فوکس تھے، اور جو لیفٹیننٹ جنرل جو افسر صاحب ہیں، چیئرمین نادرا ہیں، ان کا اس میں کریڈٹ ہے کہ جو نادرا نے اب یہ جو بزرگوں کی جو مشکلات ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک پاک آئی ڈی میں ایک فیچر ایڈ کر دیا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے اب جو ہے بائیو میٹرک بھی لگا سکیں گے. موبائل کے آگے یوں ہاتھ رکھیں گے، اپنا فنگر پرنٹس جو ہیں آپ کے ہو جائیں گے، اور آپ موبائل کے سامنے اپنا چہرہ رکھیں گے تو یہاں سے آپ کا جو تصویر، آپ کی چہرے کی شناخت جو ہے وہ بھی کنفرم ہو جائے گی. اور یہ ڈیٹا ڈائریکٹ جو ہے وہ نادرا ہیڈ کوارٹر میں جائے گا، نادرا کے ڈیٹا بیس میں جائے گا. اور نادرا یہ ڈیٹا بیس جو متعلقہ جو ایک ادارے ہیں، چاہے وہ وابڈا کا ہے یا آرم فورسز کا ہے، ایئر فورس ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، ایس پی ڈی ہے، جتنے بھی کوئی سرکاری محکمہ جو بھی دے رہے ہیں پینشن، اور اللہ ان کا بھلا کرے جو اس وقت تک پینشن جو دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سے پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پینشن بند کر دی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ ان کے پاس لائف سرٹیفکیٹ پہنچ جائے گا کہ جی بالکل یہ بندہ جو ہے یہ ابھی زندہ ہے اور اس کی پینشن جو ہے وہ بحال رکھی جائے. اور یہ جو ہر 6 مہینے بعد جو پینشنرز کو بینکوں برانچز میں جانا پڑتا تھا، اور کچھ لوگ تو شہروں میں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کا سوچیں جو مضافات میں ہیں، جو دیہی علاقوں میں ہیں اور جو پہاڑی علاقوں میں ہیں، ان کو دور دراز اپنے شہروں میں جانا پڑتا تھا.
کہ جی ہم جا کے یہ بائیو میٹرک لگوائیں تاکہ ہماری پینشن بند نہ ہو سکے. تو یہ ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور ان بزرگوں کے لیے ہم دوبارہ بتائیں کہ اگر آپ موبائل نہیں استعمال کر سکتے, آپ یہ اپلیکیشن جو کہ آن لائن اگر یہ نہیں استعمال کر سکتے, تو آپ کے بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, یا آپ کی جو وائف ہوں گے, جو بھی ہوگا, تو ان سے آپ یہ پاک آئیڈینٹی جو اپلیکیشن ہے یہ آپ بنوائیں گے, اور وہ آپ کا جو ہے انہی کے موبائل پہ وہ آپ کے فنگر پرنٹس لے کے تو وہ ایک سرٹیفکیٹ بن جائے گا, اور وہ سرٹیفکیٹ ڈائریکٹ ان اداروں میں جائے گا, اور اگر ضرورت پڑی تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا پرنٹ لے کے آپ متعلقہ جو ہے ادارے میں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بہترین قسم کی جو ہے ایک سہولت جو ہے متعارف کروائی گئی ہے, اور ہمارے جو معتبر سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سہولت ہے اس کا افتتاح وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروائیں گے. اور بڑی ہی ایک جو مثبت ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نادرا جو ہے وہ اس پہ کافی عرصے سے جو ہے وہ کام کر رہا تھا, اور اس میں جو ہے جس طرح میں نے بتایا فنگر پرنٹس اور چہرے کی تصدیق کا عمل جو ہے وہ معاملہ ہے, اور گوسٹ جو پینشنرز ہیں جو کہ جن کی وجہ سے پینشنرز پہ کافی زیادہ جو ہے وہ دباؤ آیا, اب ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. کوئی بھی فیک جو ہے وہ یہ پینشن وصول نہیں کر سکے گا. سب سے اہم یہ نادرا کیوں کر رہا ہے؟ نادرا اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی پینشنر فوت ہو جاتا تھا, مطلب ان کا پینشن کا جو ہے معاملہ اگر رک جاتا تھا, تو وہ کئی مہینے 7-8 مہینے سے بھی زیادہ وہ چلتی رہتی تھی, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا کسی کو کہ بھائی وہ فوت ہوئے ہیں, زندہ ہیں, کیا معاملہ ہے. لیکن یہ جو نادرا ہے اس میں چونکہ ڈیٹا ہوتا ہے, اس میں آپ کی فیملی رجسٹریشن ہوتی ہے, اس میں تاریخ پیدائش مطلب اندراج بھی ہوتا ہے پیدائش کا, اور فوت ہونے کا بھی ہوتا ہے, FRC ہوتی ہے, فیملی ٹری ہوتی ہے, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے نادرا کو, اور بڑی اچھی سہولت جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پاک ایپ میں اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں, جس میں اسلحے کے لائسنس سے لے کے آپ کے دیگر تمام جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اگر آپ آؤٹ کنٹری جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, آپ نے اگر بچے کی پیدائش کا رجسٹریشن کرانی ہے, تمام چیزیں جو ہیں اس پاک آئی ڈی میں جو ہیں وہ انلسٹ کر دی گئی ہیں. تو جو یہ پینشنرز کے لیے سہولت ہے, امید ہے کہ اس سے جو ہے پینشنرز کی مشکلات میں بہت جو ہے وہ کمی ہوگی, اور دعائیں نکلیں گی ان کی واقعی, اور دعائیں دی جائیں گی ان کی طرف سے, اور جنہوں نے اس پر کام کیا ہے ان کو جو ہے اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. اور نادرا جو ہے اب وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, اور جو یہ ڈیٹا بیس ہے پاکستان کا سب سے سیف اینڈ سیکیور ہے, اور بالکل اس پر اٹیکس بھی ہوتے ہیں, سائبر اٹیکس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک محفوظ ترین جو ہے یہ اس وقت ڈیٹا بینک ہے اور ڈیٹا ریسورس ہے, اور تمام جو ادارے ہیں وہ اس سے اب جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ پینشنرز کے لیے ایک بڑی اچھی خبر تھی. اس کے علاوہ نادرا نے جو اسلحہ لائسنس کے حوالے سے جو ڈیجیٹلائزیشن کے جو مراحل تھے وہ بھی اس اپلیکیشن میں پاک آئی ڈی میں ڈال دیے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی نہیں بنی آئی ڈیز تو اس میں لازمی جائیں, یہ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں, اور آپ اس کے فیچرز دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہو جائے گی. یعنی کہ جو آپ نادرا کی لائنوں میں جا کے جو مطلب کہ خوار ہوتے تھے اور تمام مسائل ہوتے تھے, اب آپ کو گھر بیٹھے ہوئے یہ سہولت مل رہی ہے. اور یقینی طور پر یہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ نادرا کے چیئرمین کو جاتا ہے, ان کی ٹیم کو جاتا ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کو جاتا ہے, جنہوں نے تمام تر گائیڈنس دی. اور یہ ایپ جو ہے پہلے آ رہی تھی, لیکن انہوں نے بتایا کہ اس میں کون کون سی چیز ایڈ کی جائیں تاکہ جو اس فراڈ سے بچ سکے, یہ سیکیور ہو سکے. اور اب وزیر اعظم شہباز شریف اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں.